اللہ رب العالمین نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جس طرح یہ جملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو بندہ اس جملے کا انکار کرے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول نہ مانے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ دین کے اندر سے خارج ہو گیا ہے۔ جس طرح یہ جملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان لانے کے لیے شرط ہے، مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے، اسی طرح آگے والا جملہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس کے اندر رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، یہ ان کی آگے اور صفت بیان کی کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کے اندر ہیں، سجدے کے اندر ہیں، یعنی ان کا اکثر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزرتا ہے، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش کرتے ہیں، اس لیے وہ رکوع کے اندر ہیں، سجدے کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کی نشانات سے ظاہر ہوتی ہے، سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر، ماتھوں پر نشانات ہیں، محراب بن جاتے ہیں، چہرے پر ایمان کی رونق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کی یہ صفت تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کیسی مثال اللہ نے بیان کی؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، فرمایا جیسے ایک کھیتی ہے جس نے اپنی ایک شاخ نکالی زمین میں سے، جس طرح ایک پودا نکلتا ہے، خوبصورت نرم سا پودا، پھر وہ مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح صحابہ کی مثال ہے، اور یہ جس طرح ایک کسان کو ایک چھوٹا پودا جب بڑا ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، تو وہ خوش کرتا ہے کسان کو۔ فرمایا کہ صحابہ کی مثال بھی ایسے ہے، جس طرح ایک کسان بیج بوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے، تو درخت کو دیکھ کر کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سارے صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کا یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ وہی بیج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں اکیلے بویا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، آج جب سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، اللہ کے نبی یہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام صفات صحابہ کی بیان کر کے کیا فرمایا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر غور کرنے کا جملہ ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، یہ آیت اس پر فٹ ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔